پچھلے دنوں پشاور کی عدالت میں اتنے لوگوں کی موجودگی میں جج کے سامنے توہین مذہب کے نام پر ماورائے عدالت قتل اور اس کے بعد پورے ملک میں جو ہے دینی طبقے کی جانب سے ہنگامہ کھڑا کیا گیا، اور اس ہنگامہ کھڑا کرنے کی صورتحال پر آپ نے مجرمانہ خاموشی کیوں اختیار کر رکھی ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک سنی مسلمان ہوں اور ختم نبوت کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں، ماشاءاللہ۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان اور آرمی چیف، تینوں کی جانب سے ابھی تک اس صورتحال کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ ہمارے ان بڑوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ پاکستان دن بدن انتہا پسندی کی طرف گامزن ہے، جس کا انجام قوموں کی تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا، جس کی ابتدا FATF کی گرے لسٹ کی شکل میں ہو چکی۔ پلیز آپ جیسے لوگوں کو تو منہ کھولنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، ظاہر ہے جی، ہم منہ کھولیں گے اور سب کے سامنے آ جائیں گے۔ دیکھیں، آپ نے جس طرح سوال میں خود ہی ہائی لائٹ کیا کہ جس ملک کے اندر اس طرح کے سینسٹیو ٹاپکس کے اوپر پرائم منسٹر آف پاکستان، چیف جسٹس اور آرمی چیف کا بولنا مشکل ہو جائے، وہاں پر میرے جیسے ایک عام آدمی جس کے پاس کوئی اسپیشل سیکیورٹی بھی نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے، اس کا بولنا تو زیادہ مشکل ہے۔ ان سب کو تو اس لیے بولنا چاہیے کہ یہ ملک کی لیڈرشپ کے اگینسٹ بینیفٹ بھی اس نیشن سے لے رہے ہیں، ظاہر ہے تنخواہیں لے رہے ہیں، پارکس لے رہے ہیں، کیا کچھ نہیں اویل کر رہے۔ اس کے باوجود اس طرح کے ایشوز کے اوپر ان کا خاموش رہنا ایک قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جب قوم کے بڑے ہی خاموشی اختیار کر لیں گے تو پھر قوم کس جانب جائے گی۔ جہاں تک میرے بھائیوں میرا تعلق ہے تو میں ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی، چاہے وہ کلنگ کی فارم میں ہو یا کسی اور فارم میں تو ہمیشہ سے اس طرح کی چیزوں کو کنڈیم کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں یہ چیزیں غلط ہیں۔ آج چونکہ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، میں اسے سکپ کروں گا اور اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا۔ آلریڈی میں نے اس کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں، وہ یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہیں، جسے شوق ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ باقی یہ جو ایک اسپیسیفک کیس ہوا جس کو اس وقت پوری قوم ڈسکس کر رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، لیکن الیکٹرانک میڈیا کے اوپر اس کی ڈسکشن کے اوپر شاید ہمارے ریاستی اداروں کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے پابندی ہے، تو اس طرح کی پابندی لگانے سے یہ ایشو ڈسکس ہونا بند نہیں ہو جائیں گے، بلکہ سوشل میڈیا کے اوپر جو چیز آتی ہے وہ تو یہ تو میڈیا کی ماں ہے، بلکہ باپ ہے میڈیا کا، تو وہ تو عام آدمی کی پہنچ کے اندر ہے۔ اس سے پہلے کہ عوام الناس کے اندر سوشل میڈیا پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو مس گائیڈ کریں، حکومت کا کام ہے کہ اپنے پلیٹ فارم سے اس طرح کے ایشوز کے اوپر اپنی رائے سامنے لے کر آئے تاکہ عوام الناس کو کوئی مس گائیڈ نہ اس حوالے سے کر سکے۔ ہمارا ملک تو وہ ہے جہاں پر آپ کسی بھی وقت کسی کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا کر یا حب الوطنی کے نام کے اوپر یا کسی ادارے کی توہین کے نام کے اوپر، توہین عدالت تو آپ اکثر سنتے ہی رہتے ہیں، باقی اداروں کی بھی توہین ہو جاتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے جتنے بڑے ہیں اتنے ہی وہ نان سینسٹیو ہوں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جتنے بڑے ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ وہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں تھوڑے تھوڑے ایشوز کے اوپر۔ حالانکہ یہ بڑوں کا کام جو ہے وہ ماں باپ والا ہوتا ہے، ان کو چھوٹی چھوٹی بات پہ سینسٹیو ہونے کی بجائے ریئیکٹ کرنے کے قوم کو سیدھا راستہ دکھانا چاہیے۔ یہ کام ہے بڑوں کے کرنے کا۔ بڑوں کے کرنے کا یہ کام نہیں ہے کہ اس طرح کے ایشوز کے اوپر جو ہے وہ مجرمانہ خاموشی اختیار کر لی جائے، یا بولیں بھی تو وہ اس طرح بولیں کہ الٹا جو ہے وہ نقصان کر بیٹھیں اور عام جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہونی شروع ہو جائے۔ اب ظاہر ہے کہ میں اشارتاً ہی کچھ باتیں کروں گا، اس وقت یہ سارا جو ملک کے اندر معاملہ چل رہا ہے یہ بہت سینسٹیو ہے، ایک ایک لفظ جو ہے وہ غور اور تفکر کے ساتھ بولنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ پشاور کی جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے
اس کا روٹ کاز انالیسز کرنا ضروری ہے، یعنی اس کی بنیادی وجوہات کو تلاش کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ روٹ کاز انالیسز نہیں کریں گے تو اس طرح کے واقعات بار بار ہوتے رہیں گے۔ میں اس وقت یہ ٹاپک ڈسکس نہیں کر رہا کہ یہ واقعہ صحیح تھا یا غلط، اس واقعے کا جو رونما ہونا ہے اس کا انالیسز کر رہا ہوں کہ یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا عدالتی نظام مضبوط ہو اور ریپڈلی چیزوں کو لے کر چلے تو اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوگی۔ یہ کیس بھی آپ دیکھ لیں، آلموسٹ 2 سال سے زیادہ ہو چکے تھے، چل رہا تھا، اور اس کے بعد یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہو گئی۔ میرا ایک معصومانہ سا سوال ہے کہ ہمارے ملک میں جو فوجی آپریشنز شروع ہوئے ضرب عضب کی فارم میں یا رد الفساد، جس کی برکات بھی ہم نے دیکھی کہ اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹیز کافی حد تک جو ہیں وہ کاؤنٹر ہو گئی، اس کے تحت فوجی عدالتوں کا قیام کیا گیا جہاں پر بڑی تیزی کے ساتھ مقدمات کے فیصلے ہوئے، اور اس کی برکات بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ مقدمہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ فوجی عدالت میں کیوں نہیں چلایا گیا۔ اس سے بڑی کیا دہشت گردی ہوگی کہ کوئی شخص ایسی ہستی کی توہین کرے کہ جس ہستی کے لیے دنیا میں 1.5 بلین 1.5 ارب سے زیادہ لوگ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، یعنی امام کائنات سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی توہین کرتا ہے یا آپ کے بعد جھوٹا دعوی نبوت کرتا ہے تو وہ 1.5 ارب انسانوں میں فساد پیدا کر رہا ہے۔ اور اگر پاکستان کی بات کی جائے تو 22 کروڑ میں سے آلموسٹ 18 سے 20 کروڑ مسلمانوں کے اندر تو فساد وہ برپا کر رہا ہے۔ اس کے اوپر فساد فی الارض والا معاملہ ہونا چاہیے، اور فساد فی الارض کے تحت ہی تو آپ نے ضرب عضب اور رد الفساد والے آپریشنز لانچ کیے ہیں اور اس کے اگینسٹ فوجی عدالتیں بنائی گئی ہیں۔ اس قسم کے جو لوگ جو گستاخی کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، ان کے مقدمات کو فوجی عدالتوں میں چلانا چاہیے تاکہ وہ منطقی انجام تک پہنچے۔ ظاہر ہے سیولین عدالت میں کئی ایک سوشل ایشوز بھی ہیں جن کی وجہ سے اس طرح کے مقدمات کو فوجی عدالتوں میں شفٹ کیا گیا تھا۔ عوام کا پریشر ہوتا ہے، تو یہ جو ایشوز ہیں اس میں بھی عوام کا پریشر ہوتا ہے، اس لیے پھر ہر جج کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ کیس اگلے کو شفٹ ہو جائے، میں اس کا فیصلہ نہ کروں، اور یوں کرتے کرتے سال ہر سال بیت جاتے ہیں، اور پھر وہ کچھ ہوتا ہے جو کچھ پشاور میں آپ نے دیکھا۔ تو اس میں سب سے بڑا مجرم اپنے سسٹم کو سمجھتا ہوں جس میں ٹائملی چیزوں کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں۔ اگر ٹائملی فیصلے ہوں تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کبھی بھی نہ ہو۔ اچھا میرے بھائیو، یہاں پہ میں 295C جو گستاخ رسول کی سزا ہے پاکستان کے قانون کے اندر، اس کے حوالے سے بھی اپنی کلیریفیکیشن ایک دے دوں کہ مجھے اس سزا کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے۔ میں اس سزا کو آیت محاربہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33، جس میں فساد فی الارض کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کی سزا ہے یا تو اسے سولی پہ لٹکایا جائے، یا مخالف سمت کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا جلا وطن کر دیا جائے۔ اس کے تحت گستاخ رسول کی سزا کو درست سمجھتا ہوں، لیکن اصل ریزرویشن یہ ہے کہ اس کے ساتھ توبہ والی شک بھی شامل کرنی چاہیے کہ اگر کسی سے نادانی میں اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہو جاتی ہے تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رہے۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر معذرت کے ساتھ اگر کوئی طاقتور گستاخانہ جملہ زبان سے نکال دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جی الفاظ واپس لیں، توبہ کریں، اور کوئی کمزور آدمی کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جناب اس کو آپ فارغ کر دیں۔ تو یہ دوہرا معیار ہے، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔
اور اس کا سلوشن یہی ہے کہ آپ اس میں توبہ والی شک بھی شامل کریں کہ اگر کسی سے غلطی سے یہ ہو گیا، جان بوجھ کے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، ایون نان مسلم بھی پاکستان میں رہتے ہوئے تو یہ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کا سوچ سکتے ہی نہیں ہے. یہ زیادہ تر اسی طریقے سے ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ نادانگی میں اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں معافیاں مانگتے پھرتے ہیں. تو توبہ والا اس میں اگر ایشو ایڈ کر دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر آپ ہمارے بڑے بزرگوں کو دیکھیں، ان کے زمانے میں جب اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم ہوتی تھی تو ان کا ایٹیچیوڈ کیا تھا سب کانٹیننٹ کے اندر. رہا خلفۂ راشدین کی مثال دینا، اس وقت کا تو معاملہ ہی بالکل ایک ڈیفرنٹ تھا. ہماری ایک حکومت قائم تھی اور اس میں ریٹ آف دی گورنمنٹ کو کوئی چیلنج کرتا ہے، وہ سارے معاملات، وہ ایک ٹیکنیکل بحث الگ سے. انگریزوں کے دور کے اندر جب غلام احمد قادیانی دجال نے آہستہ آہستہ ڈیویشن کرنی شروع کی اسلامی نظریات سے، حتیٰ کہ اینڈ پہ جا کے اس نے اپنے زوم میں امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو اس وقت آپ دیکھیں کہ جو لوگ اس کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ان میں ٹاپ آف دا لسٹ پرسنالٹی جو تھی پیر میر علی شاہ صاحب کی تھی، المتوفہ 1937 عیسوی. آپ کو کہیں نہیں ملے گا انہوں نے کتنی کتابیں اس کے خلاف لکھی. سیف چشتیئی موٹی ان کی ایک زبردست کتاب ہے، اس نے کتاب لکھی تھی تحفہ گولڑویہ. اس کتاب میں دیکھ لیں یا اس کے علاوہ بھی پیر میر علی شاہ صاحب نے ہمیشہ علمی رد اس کا کیا ہے. حالانکہ ان کے ہزاروں مریدین اس وقت موجود تھے، ان کے لیے چند مریدوں کی ایک گوریلا فوج بنا کے غلام احمد قادیانی کا کام تمام کروانا یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا. لیکن ان کو پتہ تھا کہ اگر یہ ایکٹیویٹی ہم پرفارم کریں گے نا اور اس کے علمی دلائل کا جواب نہیں دیں گے تو اس کے ماننے والوں کو تقویت مل جائے گی. پہلے اس کے اوپر علمی حجت تمام کی جائے. آج انہی بزرگوں کے ماننے والے لوگ اس طرح کی سچویشن کو کس نظر سے دیکھ لیں وہ سوالیہ نشان ہے. میں بس اتنے ہی کنٹرول الفاظ میں بولوں گا تاکہ وہ خود اپنا محاسبہ کرے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر بات کے اندر اس اعتبار سے لے کر آنا کہ ہر دوسرا شخص یہ اٹھ کے دعویٰ کرے کہ جی مجھے خواب میں یہ زیارت ہوئی ہے، مجھے فلاں نے یہ حکم دیا ہے، یہ تو میرے بھائی ابھی آپ کو پتہ ہے حالیہ دنوں میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب والا ایشو بھی چل رہا ہے. کل کو کوئی بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ جی مجھے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ اشرف جلالی نے جو ہے وہ سیدہ فاطمہ کی توہین کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو میں اس کو اس کے انجام تک پہنچا دوں. تو پھر وہ مکتب فکر جو ان کے پیچھے کھڑا ہے وہ اس خواب کو صحیح مان لے گا؟ سوال ہے نا. اللہ معافی دے، یہ ہو گیا میرے کھاتے نہ کہیں فٹ کر دئیو. اور میں تو کہتا ہوں اس طرح کے سینسٹیو کیسز میں کبھی بھی اس طرح کے مجرمین کو جوڈیشری کے سامنے نہیں لانا چاہیے، بلکہ جیل کے اندر ہی آن لائن اس کے ساتھ ساری پروسیڈنگ ہونی چاہیے جج کی. ویسے بھی ہمارے اب عدالتوں میں یہ سسٹم شروع ہو گیا ہے تھرو نیٹ، کیونکہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم ہونے کا خدشہ رہے گا اور یہ دروازہ جو کھلا ہے یہ پھر اس طرح کے معاملات آگے چلتے رہیں گے. اللہ یہ کہ ہمیں ایز اے نیشن یہ سمجھ آ جائے کہ ہم نے اپنی قوم کو کیا ڈاکٹرین دینی ہے، ہمارے بڑوں کو خصوصاً یہ بات سمجھ آئے. اللہ کرے، ہماری تو دعا ہے. یہ جو میرے بھائیوں توہین مذہب کے نام کے اوپر ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز پرفارم ہوتی ہیں، اس میں دونوں طرح کی آراء پائی جاتی ہیں. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو سنن نبی داؤد کی ایک حدیث کا سہارا لیتے ہیں، جو ایک لونڈی کو قتل کر دیا تھا ایک صحابی نے، حسن درجے کی ایک روایت ہے. اور اس کے علاوہ کعب بن اشرف کے قتل کی پلی لیتے ہیں، حالانکہ وہ کانٹیکسٹ ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے، میں آج اس طرف نہیں جا رہا. تو دوسری طرف اس سے زیادہ دلائل موجود ہیں. عبداللہ ابن ابی سے بڑا کون گستاخ رسول تھا؟ غزوہ تبوک کے بعد بھی وہ زندہ تھا. نبی علیہ السلام نے، بخاری مسلم میں آتا ہے، اس کا جنازہ بھی خود پڑھایا، اپنا مبارک لواب اس کے منہ میں ڈالا، اپنا کرتا اس کو دیا کفن کے طور پر. لیکن اینڈ رزلٹ کیا ہوا؟ سورہ توبہ کی آیات نازل ہوگی کہ آندہ آپ نے نہ تو کسی منافق کا جنازہ پڑھنا ہے، نہ اس کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز سے روک دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بارہا کئی مواقع پہ پوچھا گیا عبداللہ ابن ابی کے بارے میں، وہ بھی حدیث بخاری مسلم میں ہے، سیدنا عمر خصوصاً، کہ آپ اجازت دیں ہم اس منافق کو قتل کر دیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح تو لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرتے ہوئے اس کے جو سوشل امپیکٹس تھے ان کا بھی ہمیشہ خیال رہتا تھا، اور اس وقت جب کہ آپ کو غلبہ بھی حاصل تھا. یہ مکی دور کی بات نہیں ہو رہی اور مدنی دور میں بھی سٹارٹ کی بات نہیں ہو رہی، جب رومن امپائر بھی آپ کے نیچے دب گئی غزوہ تبوک کے بعد اور وہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گیا کیسر روم، اس وقت بھی آپ علیہ السلام نے سوشل بائنڈنگز کا خیال رکھا کہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہ ہو کہ ہماری دعوت کا نیگیٹو امیج لوگوں کے سامنے جائے. تو سر آج تو ویسے ہی اسلام کو پوری دنیا میں ملائن کیا جا رہا ہے. ایف اے ٹی ایف کی تلوار پاکستان کے اوپر ہر وقت لٹک رہی ہے. تو اس پوری سچویشن میں ہمیں بھی معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس نیشن کو، ہمارے بڑے، ہمارے ریاستی ادارے، ہمارے پرائم منسٹر، ہماری گورنمنٹ کس طرف لے کے جا رہی ہے. میں یہ ساری کی ساری باتیں اشارتاً کر رہا ہوں، اب بالکل ننگی باتیں بڑوں کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو تو پتہ ہوتا ہے، ان کو تو اشارے کی زبان بھی سمجھ آ جاتی ہے انشاءاللہ تعالی. اس سچویشن میں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ 4 سٹیپس تو کم از کم طے کرنے چاہیے جب کبھی بھی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کسی جانب سے آئے کہ فلاں شخص نے گستاخی کی ہے یا معاذ اللہ دعوی نبوت کر دیا ہے. تو 4 سٹیپس تو ضرور طے کرنے چاہیے. سٹیپ نمبر 1 کہ اس ایکٹیویٹی کے گواہ بھی ہونے چاہیے، اور گواہ بھی کرائے کے گواہ نہیں، جن کی کریڈیبلٹی ہو. یہاں تو لوگ جھوٹے خواب بیان کر دیتے ہیں اپنے فرقے کو اونچا کرنے کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کر دیتے ہیں. تو وہاں پر گواہی دینا تو چھوٹا کام ہے. جو شخص اللہ کے رسول پہ جھوٹ باندھ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ عام گواہی بھی دے سکتا ہے. دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اگر کسی کا اعتراف جرم آ جاتا ہے اپنا، یا اس کے خلاف کوئی گواہی دے دیتا ہے، ان 2 صورتوں میں. ایک تیسری صورت بھی ہے کہ کسی کی ویڈیو آ جاتی ہے. تو ویڈیو میرے بھائیوں کوئی ایویڈنس نہیں پاکستان کے قانون کے اندر. اور اللہ معافی دے، آج کل جو سافٹ ویئرز آئے ہیں جس میں آپ کسی بھی شخص کے لپس بھی ہلا کرنا، آواز کی ڈبنگ کر کے نہ اس کی ویڈیو پروڈیوس کر سکتے ہیں. وہ چونکہ تھوڑے مہنگے سافٹ ویئرز ہیں، اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں وہ آ گئے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ اپنے مخالفین کہ علماء کے آئے دن دعوے نبوت اور عجیب و غریب قسم کی ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پہ وہ چڑھا کے پروڈیوس کیا کریں گے، اور آپ جج بھی نہیں کر سکیں گے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے قانون میں ابھی تک ویڈیو کو ایز این ایویڈنس نہیں مانا جاتا. دنیا میں بھی اس کی فورینزک ہوتی ہے، پھر فورینزک ہونے کے بعد بھی صرف ویڈیو کا اوریجنل ہونا مانا جائے گا. یہ چیز نہیں پتہ چلے گی کہ یہ گن پوائنٹ پہ ویڈیو بنوائی گئی ہے. جو گن تانے کھڑے ہوں گے وہ سامنے تو نہیں ہوتے. تو لہٰذا الٹیمیٹلی ویڈیو کبھی بھی ایویڈنس نہیں ہوگا. اور ویڈیو کے بعد اگر ایک شخص آ کے خود کورٹ میں کہہ دیتا ہے کہ مجھ سے یہ زبردستی بنوائی گئی ہے یا یہ میری ویڈیو ہی نہیں ہے، میں تو اس سے انکار کرتا ہوں، پھر تو بات ہی ختم ہوگی نا، دعویٰ ہی ختم ہو گیا. پھر تو وہی بات ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ 295C کے اندر یہ شک ایڈ کروائیں کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لے تو معافی. پھر تو وہ الٹیمیٹلی ایک قسم کی توبہ ہی ہے اس کی کہ وہ انکار ہی کر رہا ہے صحت جرم سے ہی. تو یہ دوسرا سٹیپ اس صورت میں ہے کہ جب وہ واقعی اعتراف کر لے اور گواہی دے دے. دوسرا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ ایک میڈیکل بورڈ اس کے لیے تشکیل دیا جائے جس میں ڈاکٹرز بیٹھیں اور اس بندے کی جو ذہنی سطح ہے اس کا انالیسس کریں کہ اس کا ذہنی توازن تو بگڑ نہیں گیا. یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. مجھے کتنی ای میلز
ملتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً کہ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے محلے میں ایک بندہ ہے جی، کبھی کبھار اس کو وہ دورہ پڑتا ہے تو وہ دعوی نبوت کر دیتا ہے اور بعد میں ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اور یہ دعوی نبوت تو چھوٹی چیز ہے، اس سے بڑے دعوے بھی ہیں. یہ تو میں نے پریکٹیکلی خود آبزرو کیا ہے. 1995 کی بات ہے، یعنی آج سے آلموسٹ 25 سال پہلے. یہ تو اگست 2020 چل رہا ہے. ہم لوگ مسجد میں اعتکاف بیٹھے تو ہمارے ساتھ ایک بھائی اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، وہ حافظ قرآن، قاری اور دعوت اسلامی کے مدرسے سے انہوں نے حفظ کیا ہوا اور ہم سے عمر میں بڑے تھے. بس وہ وقتی طور پہ ان کا دماغ چل گیا. اس کا انجام یہ ہوا کہ مسجد میں اعتکاف کی حالت میں وہ عجیب و غریب گفتگو کرتے تھے، سب کو بٹھا کے بڑی سیریس گفتگو. اور وہ یہ کہتے تھے مجھے ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے فلاں کے لیے یہ حکم دیا ہے. ہر بندے کو آ کہتے تھے تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، مجھے اس نے خود بتایا. یہ خواب نہیں، بیداری میں وہ یہ دعویٰ کرتا تھا. تو اب اگر اس طرح کے لوگوں کو دیکھ لیا جائے تو عوام الناس کو اجازت دے دی جائے کہ چک دیو انہوں، کیونکہ یہ بھی دعویٰ نبوت کی فارم ہے نا کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کی بات کر رہا ہوں. یہ دعویٰ تو نبیوں میں سے بھی ایک ہی بندے کا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. اس دنیا میں تو ڈائریکٹ کلام انہی سے ہوا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام سے اس دنیا میں نہیں ہوا، شب معراج ہوا ہے. تو اب اس طرح کی تو کئی چیزیں ہم نے اپنی زندگی کے اندر آبزرو کی ہیں. تو میڈیکل بورڈ کا بٹھانا بہت ضروری ہے جو یہ ڈیفائن کرے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے. تیسرا سٹیپ پھر یہ ہونا چاہیے کہ جب یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ اس کا ذہنی توازن بھی ٹھیک ہے، یہ بڑے وثوق کے ساتھ اعتراف کر رہا ہے اور پھر اس پہ ڈٹا ہوا بھی ہو. وہ اگر وہ کہتا ہے مجھ سے غلطی سے ہو گیا تو پھر تو بات ختم. پھر بھی وہ ڈٹا ہوا ہے تو پھر ایک علماء کا پینل ہونا چاہیے جس کے سامنے اسے پیش کیا جائے. علماء بھی پڑھے لکھے سنجیدہ باتوں کو سمجھنے والے، ایسے علماء نہ ہوں جنہیں اپنی ڈاکٹرن خود ہی کلیئر نہیں ہے. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کئی علماء سامنے آئے ہیں اور انہوں نے گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جی ہم یہ پشاور والے کیس میں جو مقتول ہے اس کی بلڈ منی دینے کے لیے تیار ہیں دیت کے طور پہ، تو آپ اس کو مارنے والے کو چھوڑ دیں. اب مجھے بتائیں، ایک طرف آپ یہ ڈاکٹرین امت کو بتا رہے ہیں یہ گستاخ رسول ہے اور دعوی نبوت کی ہے. دعوی نبوت جس نے کیا گستاخ رسول ہے، اس کی بلڈ منی آپ دیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ کیا خلفائے راشدین نے مسلمہ کذاب کی بلڈ منی دی تھی اس کے پچھلوں کو؟ تو آپ تو خود کنفیوز ہیں. تو اس طرح کے علماء جو بچارے اپنی ڈاکٹرین میں خود ہی کنفیوز ہیں، اس طرح کے علماء کا پینل نہ ہو. سنجیدہ علماء جو دین کو سمجھنے والے ہوں ان کا پینل ہو، اس کے سامنے اس بندے کو پیش کیا جائے اور اسے بتایا جائے بھئی تم فساد فی الارض کر رہے ہو، سورۃ المائدہ آیت نمبر 33 آیت محاربہ کے تحت تمہاری سزا سولی بنتی ہے، قتل بنتا ہے، اور پاکستان کے قانون میں بھی 295C تم پہ اپلائی ہونے کے تحت تمہیں سزائے موت دی جائے گی، اور ساتھ ایک ریوالور بھی رکھ دیا جائے کہ بھئی یہ ریوالور پڑا ہوا ہے اور ہم اتھرائز ہیں جوڈیشری کی طرف سے کہ یہی تمہارا کام تمام کرتے ہیں. تو اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم اپنے دعوے پہ قائم ہو؟ تو میں دیکھتا ہوں کون بندہ اپنے دعوے پہ قائم ہوتا ہے. یہ اسی وقت قائم ہوتے ہیں جب مجرم کو پتا ہوتا ہے ہم نے چھوٹ جانا ہے. جب بالکل ہر چیز سامنے آ جائے تو ہر بندہ توبہ کے اوپر اتر آتا ہے، معافیوں پہ اتر آتا ہے، یا صحت جرم سے ہی انکار کر دیتا ہے. یہ 3 سٹیپ طے ہونے چاہیے. پھر چوتھا سٹیپ آنا چاہیے کہ اگر یہ سب کچھ ہو جائے ٹھیک ہے، پھر قانون کے مطابق اسے سزا دی جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں ہونی چاہیے. ادروائز مجھے یہ بتائیں، ہمارے اس ملک کے اندر کیا چھوٹے چھوٹے بچوں نے یا دین کا علم نہ رکھنے والوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون شخص گستاخ رسول ہے اور کون نہیں ہے؟ تو یہ آپ اتنا خطرناک کھیل کھیلیں گے کہ جس کا جب دل کرے گا وہ کسی کے اوپر فتویٰ لگا کے
اس کے اوپر ایکٹیویٹی پرفارم کر دے گا. اور اس کے سب سے زیادہ افیکٹو ہوگا بھی مذہبی طبقہ جو اس وقت اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کر رہا ہے نا, کل کو انہوں نے ہی اس کا شکار بننا ہے, عام بندے نے نہیں بننا. اور آپ یہ حیران کن بات دیکھیں کہ مرتے یہی لوگ ہیں بڑے علماء میں سے, مذہبی پیشوا, لیکن پھر بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم اس طرح کے قوانین کے اندر جو سکم ہے اس کو ہائی لائٹ کر کے درست کریں. اور ایک اور مزے کی بات ہے کہ جب مارنے کی باری آتی ہے نا تو ان میں سے کوئی بھی نہیں کبھی کسی گستاخ کو مارتا. آج تک کسی حافظہ اللہ نے, کسی دامت برکاتم عالیہ نے, کسی آیت اللہ نے, کسی رحمت اللہ نے کسی گستاخ کو مارا ہے؟ حالانکہ سارے بزرگ زندہ ہوتے ہیں ان زمانوں میں. راجپال کے قتل سے لے کے ابھی تک آپ جتنی بھی ایکٹیویٹیز دیکھیں گے نا تو علماء, بزرگان دین, پیر و زام, مفسر قرآن, بزرگان دین, یہ صرف جنازے پڑھانے کے لیے یا ان کے ناموں پہ چندے اکٹھے کرنے کے لیے ہوتے ہیں. خود نہ یہ کبھی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں, نہ ان کا کوئی بچہ ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے. یہ ویسے حیران کن بات ہے کہ نہیں؟ ان میں کوئی عاشق رسول نہیں ہے. یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے. تو یہ میں نے 4 سٹیپس اس لیے بتائے تاکہ ایک نیریٹو دیا جائے, لوگوں کو پتہ چلے کہ اس معاملے کو کس طرح لینے کی ضرورت ہے. باقی جو میں نے اپنا رونا رویا ہے نا کہ ہمارے ملک کے اندر تو بہت خطرناک معاملات ہیں. یہاں پر تو چھوٹی سی بات کو توہین مذہب کے الزام کے انڈر عوام الناس لے آتی ہے, قانوناً وہ توہین مذہب نہیں ہوتا. اور یہ جو ابھی ایک آپ کو پتہ ہے وہ ایک تحفظ اسلام یا بنیاد اسلام بل کوئی منظور ہوا ہے, وہ میں نے تھوڑا سا وہ بھی دیکھا ہے, اس پہ انشاءاللہ میں بعد میں بولوں گا. ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جس قسم کے یہ بل اپروو کرنے جا رہے ہیں نا ان بلوں کے تحت تو بخاری مسلم بھی نہیں چھاپ سکتی. بخاری مسلم میں چند ایک احادیث میں صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے, ورنہ ڈائریکٹ ہے ان عائشہ, ان ابی ہریرہ, ان ابی بکر رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. رضی اللہ عنہ بھی نہیں لکھا ہوا ہوتا, اور یہ تو اس کے پیچھے بھی لکھوا رہے ہیں صحابی رسول اور آگے بھی رضی اللہ عنہ, تو یہ تو بخاری مسلم بھی نہیں چھاپ سکے گی. اس سے بڑھ کے قرآن پاک کی سینکڑوں آیات ایسی ہیں کہ جو یہاں پہ کروڑوں لوگوں کے عقیدے کے تحت گستاخانہ ہیں, وہ اپنے ذوق میں ہی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان چیزوں کا بیان کرنا ہی منع ہے. بہار شریعت کے اندر مفتی امجد علی صاحب نے, جو اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن حکیم کی جن آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے اوپر ان کی لغزشوں کے اوپر, ان کو ہم گناہ نہیں کہتے, لغزش کہتے ہیں, یا اسے ہم اجتہادی غلطی یا اجتہادی خطا کہتے ہیں, وہ گناہ نہیں ہوتے, عتاب فرمایا ہے اللہ نے. وہ واقعات قرآن کی تلاوت اور حدیث پڑھنے کے علاوہ, بس یہ 2 ایکسیپشنز ہیں, اس کے سوا بیان کرنا قطعاً حرام ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے سورۃ الاعراف کے اندر کہ ہم نے قصہ آدم اور ابلیس اس لیے بیان کیا تاکہ اے اولاد آدم, جس طرح شیطان نے تمہارے ماں باپ کو ورگلایا, اور اس میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں, اور ان کے کپڑے اتروا دیے اور ان کی شرمگاہیں ان پہ کھلوا دی, کیونکہ جنتی لباس اتر گیا تھا نا, کہیں تمہیں نہ اس فتنے میں مبتلا کرتے. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے اس کے عبرت حاصل کرنی ہے, اور یہ کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کو بیان کرنا حرام ہے. اب کوئی کہنا نہیں وہ انہوں نے اس لیے کہا کہ وہ ویسے کوئی بیان کر کے توہین نہ کرتا رہے. سر مسلمان نے قصہ آدم اور ابلیس بیان کر کے آدم علیہ السلام کی توہین کا کبھی تصور بھی لانا ہے؟ اس کو کیا ملنا ہے؟ مسلمان تو انبیاء کی عزت کرنے والے ہوتے ہیں. جب بھی بیان ہوگا وہ عبرت کے لیے بیان ہوگا, توہین کرنے کے لیے تو مسلمان نے تو کبھی نہیں بیان کرنا, خام خواہی کہانی بنا لی ہوئی ہے. تو بیسیکلی وہ اس کو تقریر میں بیان کو بھی حرام سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں تلاوت کرنا ہے. تلاوت کا مطلب ہے عربی, اردو نہیں. عربی پڑھنی ہے ان لوگوں کے سامنے جن کو عربی آتی نہیں ہے,
تاکہ ان کو پتہ ہی نہ چلے کیا لکھا ہوا ہے بیچ میں. اس لیے میرا تو کافی عرصے سے مطالبہ ہے کہ نان عرب کنٹریز کے اندر قرآن حکیم بغیر ترجمے کے چھاپنا جرم ہونا چاہیے. یہ تو آپ جان بوجھ کے لوگوں کو طوطا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کے آئین میں یہ شک ہونی چاہیے کہ پاکستان میں کوئی قرآن بغیر ترجمے کے شائع نہیں ہوگا. عربی اور ترجمہ, چاہے نیچے لکھا ہو چاہے ایک پیج پہ عربی آ جائے. اگر وہ کہتا ہے نا کنٹینیوٹی رکتی ہے, تو آپ دیکھیں ترجمان القرآن والوں نے مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کا شائع کیا ہے ترجمہ. رائٹ والے پیج کے اوپر صرف عربی ہے اور لیفٹ والے پہ صرف اردو ترجمہ ہے, تو آپ کی کنٹینیوٹی بھی نہیں رکتی. اگر کسی نے صرف عربی پڑھنی ہے عربی پڑھے, اس نے اردو پڑھنی ہے صرف اردو پڑھتا جائے, لیکن بغیر ترجمے کے نہ چھپے, اور اس طریقے سے بغیر عربی کے بھی نہ چھپے. وہ بھی غلط ہے, کیونکہ ترجمہ کرنے والا بہرحال انسانی کوشش ہے, کہیں پہ اس کو خطا ہو سکتی ہے. قرآن کا اوریجنل ٹیکسٹ اپنی جگہ موجود ہونا چاہیے. ہمارے پاس تو یہ فخر ہے کہ ہماری کتاب محفوظ ہے الحمدللہ, تو ہم اس کو کیوں نہ چھاپیں اس طریقے سے. اسی طریقے سے چھاپنا چاہیے, اور اس چیز کو انشور کرنا چاہیے حکومت کو کہ بغیر ترجمے کے قرآن نہ چھپے. تو یہاں پہ تو آیات کے حوالے سے بھی میں نے پچھلے دنوں بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ پاکستان میں تو مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جن کے سامنے آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے موت کا لفظ نہیں بول سکتے. وہ کہتے ہیں آپ وفات کا لفظ بھی نہ بولیں, وصال بولیں. ان کو آپ آگے سے کہیں گے قرآن میں یہ آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 144, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول, اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے. یہ غزوہ احد کے موقع پر نبی علیہ السلام کے بارے میں آیات نازل ہوئی جب آپ کی شہادت کی افواہ اڑ گئی تھی. حالانکہ وصال اور شہید یہ بھی عربی کے لفظ ہے, لیکن اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ موت اور قتل. پھر سورہ الزمر کی آیت نمبر 30 ہے, انک میت وانہم میتون. اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے, تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے. مرنے کا لفظ ہے, وصال نہیں ہے. اس میں پھر وہ پلی لیں گے جی دیکھیں جی اللہ اپنے بندوں کو کہہ سکتا ہے. بندوں کو اختیار نہیں ہے کہ وہ انبیاء کے بارے میں ایسی گفتگو کریں. فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری. ہم نے تو چونکہ معاملے کو سولوشن اینڈ کی طرف لے کے جانا ہے, پرابلم اینڈ کی طرف نہیں رکھنا. ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں. اب آپ نے اپنی بات پہ قائم رہنا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں کہ انبیاء کے بارے میں اس طرح کا جملہ بولے. تو آ جائیں پھر صحیح بخاری کھول لیں. کم از کم 4 مقامات پہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا خطبہ ہے جو نبی علیہ السلام کی وفات کے اوپر انہوں نے خطبہ دیا ہے, اور اس میں یہ 2 آیات بھی انہوں نے پڑھی ہیں, آل عمران 144 اور الزمر 30 نمبر. آیات پڑھنے کے بعد, بلکہ آیات تو انہوں نے بعد میں پڑھی ہیں, پہلے انہوں نے جملہ بولا ہے جو وہ اپنی طرف سے بولا ہے. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. آگاہ ہو جاؤ, کان کھول کر سن لو. الا کا مطلب یہ ہے جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر چکے ہیں. فَإِنَّ مُحَمَّدَ قَدْ مَاتَ. وصال نہیں لفظ استعمال کیا. وَمَن يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا یا کرے گا یا کرتا ہے یا کرے گا, وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ صحابہ کرام میں کون رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا؟ کوئی بھی نہیں. تو یہ سیدنا ابوبکر صدیق اگر پاکستان میں خطبہ دیں تو یہاں ہزاروں مولوی کھڑے ہو گئے, وہ تنو کوئی اور آیت نہیں لبھی ہے تو مڑ مڑ ہوئی آیتاں پڑھنا ہے, کولوں گلا بڑھانا ہے. شرک تے ختم ہو چکے ہیں. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صحابہ کرام جن کی ٹریننگ تھی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا, وہ کرے گا آج کل کے لوگوں کو کہہ رہے تھے, ظاہر ہے, ورنہ کسی ایک صحابی کو تو کہنا چاہیے تھا آپ کیوں حضرت فرضی جملے بول رہے ہیں.
موت کا لفظ بھی استعمال کیا، شرک کا بھی کلا کما کر دیا۔ یہ جملے اس بات کا پہ گواہ ہیں کہ غیر اللہ بھی، غیر انبیاء بھی یہ الفاظ بول سکتے ہیں عقیدے کی اصلاح کے لیے۔ ان لوگوں نے تو سیدنا ابو بکر کے اوپر بھی 295C لگوا دینی تھی، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کہ جی آپ نے اپنی طرف سے جملے بول دیے اور اتنے گستاخانہ جملے بولے ہیں۔ تو یہ جملے بول کر آپ جس ملک کے اندر اپنے آپ کو سیکیور فیل نہ کریں، وہاں پہ آپ عوام الناس کو اجازت دیں کہ وہ کسی کے اوپر بھی خود سے اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کریں، تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اور ابھی تو اس سے ایک سٹیپ آگے جائیں، یہ تو فرقوں کی جنگیں شروع ہو جائیں گی۔ 1905 میں حسام الحرمین لکھی ہے احمد بریلوی صاحب نے، اس میں انہوں نے 5 علماء کے اوپر انکلوڈنگ غلام القادیانی دجال کے 4 علماء دیوبند بھی تھے، کفر کے فتوے لگا کے اسے کنکلوڈ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس پہ اجماع ہے کہ یہ سب کے سب مرتد ہیں، اسلام سے خارج ہیں۔ مرتد کا مطلب کیا ہوا؟ واجب القتل۔ اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر، یعنی پورے دیوبندی فرقے کو جو کروڑوں کی تعداد میں 1905 میں احمد بریلوی صاحب حسام الحرمین میں واجب القتل لکھ چکے ہیں سر، اور اس کتاب پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اس کے جواب میں المہند علی المفند لکھی گئی، یہ تو تھی حسام الحرمین، حرمین کی تلوار۔ 1906 میں خلیل احمد سہارنپوری نے اس کا جواب دیا، جو شیخ زکریا کاندلوی کے مرشد ہیں، اور کتاب کا نام رکھا المہند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے سر کے اوپر، اور انہوں نے وہ بابے سے مراد احمد بریلوی صاحب کو لیا۔ ہمیں تو کہتے ہیں بزرگوں کا احترام کریں، خود یہ بزرگوں کا یہ والا احترام کرتے ہیں۔ بزرگوں کا احترام یہ غلط جملہ آپ بولتے ہیں، آپ کہا کریں صرف ہمارے بزرگوں کا احترام کریں، باقی سب پہ لعنت بھیجا کریں، پھر ہم آپ کی بات ایکسیپٹ کریں گے کہ آپ بالکل سچی بات کر رہے ہیں۔ یہ بزرگوں کا احترام نہیں کرواتے، صرف اپنوں کا۔ تو ایک بزرگ نے کہا یہ واجب القتل ہے، دوسرے نے جواب دیا المہند کے اندر کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئی ہے۔ علماء دیوبند 14ویں صدی کے علماء کو رضی اللہ عنہم کہا۔ تو شیطانی لشکر جب حملہ آور ہو جائے تو اس کے خلاف تو جہاد اور قتال فرض ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں یہ، یعنی ان کی، اور اس کتاب پہ بھی کوئی پابندی نہیں، یہ دیوبند میں درس نظامی کے کورس میں ٹیکسٹ بک ہے کہ دیوبندی ہوتا وہ ہے جو یہ اس کتاب کے اوپر ایمان لے کر آئے، اس سے وہ چھٹکارا نہیں کر سکتے۔ تو ان کی تو ٹیکسٹ بکس میں ہی کچھ پڑھایا جا رہا ہے، اس کے تحت کروڑوں بریلویوں کو وہ شیطانی لشکر سمجھ کے ان کے خلاف جہاد اور قتال کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ اور ابھی تو میں نے وہ چشتی رسول اللہ حش بہشت کی جو عبارت ہے اس پہ تو میں نے بات نہیں کی ہے، اور اشرف تھانوی رسول اللہ جو الامداد رسالے کے اندر حضرت صاحب نے کام ڈالا ہے، میں نے اس کی بات نہیں کی ہے۔ اب یہ ساری باتیں آ گئیں اور عوام الناس کو پتہ چل گیا کہ ان کے بزرگ یہ کرتے رہے ہیں اور ان کے بزرگ یہ کرتے رہے ہیں، اور وہ کتابیں بھی چھپ رہی ہیں، تو اس ملک کے اندر پھر انارکی پھیل جائے گی ہر طرف۔ تو اس کا بہترین سلوشن یہ ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ یہ جن لوگوں کی ایکسپرٹیز ہیں انہی کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی ایشوز کے اوپر کوئی رزلٹ دیں، ورنہ یہ ٹی وی میں سن کے، سوشل میڈیا پہ سن کے یہ باتیں بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن جب آپ خود اس کے فیکٹری بنتے ہیں نا، پھر آپ کو بات سمجھ آتی کہ یار یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ ابھی تو بہت لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ابھی تو میں یہ بات نہیں کر رہا کہ آج سے کچھ سال پہلے جب ممتاز قادری صاحب نے ایک ایکٹیویٹی پرفارم کی تھی اور ان کا تعلق بریلوی مکتب فکر سے تھا، تو دیوبندی جب ان کو اس حوالے سے سپورٹ کر رہے تھے تو کیا وہ ممتاز قادری صاحب کو اسی عقیدے کے ساتھ جنتی ماننے کے لیے تیار ہیں؟ تو سپورٹ اس کا مطلب ہے صرف پبلک ڈائنامکس کے لیے کر رہے ہیں۔ میں تو ہر کلمہ گو اہل قبلہ کو الٹیمیٹلی جنتی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جنت کا فیصلہ اللہ نے قیامت والے دن کرنا ہے۔
اب یہ جو پشاور میں ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے، یہ بچہ جو ہے وہ دیوبندی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے وہ فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس مکتب فکر کے علماء فوراً اسے کیش کرانے کے لیے وہ جلسے جلوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب اگر بریلوی ان کے حق میں بیان دے رہے ہیں تو کیا وہ اس کو اس عقیدوں کے ساتھ جنتی ماننے کے لیے تیار ہے؟ تو پھر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں مانتے، اور جب میں یہ باتیں کرتا ہوں کہتے ہیں یہ فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں۔ میں نے تو آپ کو ان کی کتابوں سے دکھا دیا ہے۔ اب بھی اگر کسی کو شک ہے اور کوئی کہتا نہیں ہمارے بزرگ ذرا تھوڑے سخت تھے، اب کافی ماڈریٹ ہو چکے ہیں ضرب عضب اور رد الفساد کے بعد، تو ہم ان کو اگلی بات بتا دیتے ہیں کہ مجھے پوری دنیا میں کسی ریناؤنڈ بریلوی عالم، جس کو بریلوی کہیں گے ہمارا امام ہے، اس کا فتویٰ ہمارا فتویٰ ہے، یہ عبارت لکھوا دیں کہ دیوبندی جو ہے تو ہمارے بھائی ہیں، اگرچہ ہم انہیں گمراہ سمجھتے ہیں، لیکن ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے یہ جنت میں چلے جائیں گے، جو دیوبندی بزرگوں کے عقیدوں کو صحیح ماننے والے اور ان عقیدوں کے اوپر چلنے والے ہیں۔ ایک بندہ، دوسرا نہیں، اور یہ مجھے عالم چاہیے، عوام نہیں۔ اس کے اگینسٹ کوئی دیوبندی عالم بریلویوں کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ لکھ دے۔ اب یہ نہ ہو کہ طارق جمیل صاحب سے کوئی لکھوانے شروع کر دے سٹیٹمنٹ، ان کو تو دیوبندیوں نے خود ہی فارغ کر دیا ہے۔ دیوبندی عالم وہ جس کے عقیدے کو، جس کے فتوے کو تمام علماء دیوبند ایگریڈ اپون مانتے ہوں، کہ وہ کہیں کہ ہاں جی ہم بریلویوں کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کے جو عقیدے ہیں، ان کے بزرگوں کے جو عقیدے ہیں، انہی عقیدوں کے ساتھ یہ مر جائیں تو ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے، تو نہیں لکھ کے دیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کس کے لیے مانی جا رہی ہوتی ہے؟ کافر کے لیے۔ تو یہ کافر سمجھتے ہیں۔ تو ان کے چہروں کے اوپر جو ایک میک اپ تھا نا، وہ میں نے گرم تولیہ، علمی تولیہ پھیر کے وہ لوگوں کے سامنے ایکسپوز کر دیا۔ اس طریقے سے سوال پوچھیں، ویسے تو آپ کو فوراً کہا ہاں جی ہم تو مسلمان سمجھتے ہیں جی، وہ تو جماعت المسلمین والے بھی کہتے ہیں ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ تو ان کو آپ نے یہ نہیں پوچھنا، ان کو آپ نے پوچھنا ہے مسلم مانتے ہو؟ کہیں گے نہیں مسلم نہیں، مسلمان، کیونکہ وہ مسلمان لفظ کو ہی غلط سمجھتے ہیں، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کافروں کو مسلمان کہہ لیں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں ٹرم ہے مسلم، وہ توریہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہاں جی آپ کو مسلمان مانتے ہیں۔ مسلم کہتے ہیں نا جی آپ کو مسلم نہیں مانتے، تو کافر ہی مان رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تکفیری سوچ اور فتویٰ بازی کی سوچ اور ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کی سوچ کسی بھی نیشن کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ ان رویوں کے اوپر ہمارے بڑوں کو، ہمارے پرائم منسٹر کو، ہماری عدلیہ کو، ہمارے ریاستی اداروں کو، ہماری ہر حکومت کو غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی نیشن کو کس جانب لے کے جا رہے ہیں۔ ہم تو پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے بالخصوص اور باقی مسلم عوام کے لیے بالعموم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ اور فہم ان کو عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔